امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطی کے تیل پر انحصار کرنے والے ممالک خاص طور پر جاپان، چین اور جنوبی کوریا پر دباؤ بڑھا رہے ہیں تاکہ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے میں مدد مل سکے، جو مؤثر طریقے سے بند کر دی گئی ہے۔ ممالک نے ٹرمپ کی جانب سے اس سے پہلے کی گئی تعاون کی درخواست پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ چین کی وزارت خارجہ نے یہ نہیں بتایا کہ آیا وہ آبنائی میں بحری جہاز بھیجے گی یا نہیں۔ جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے پیر کے روز کہا کہ حکومت امریکہ کے ساتھ قریبی رابطہ کرے گی اور بغور جائزہ لینے کے بعد کوئی فیصلہ کرے گی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ ایک قابل عمل منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ جرمن چانسلر فریڈرک میرز نے کہا کہ ان کا ملک ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں حصہ نہیں لے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوجی طریقوں سے آبنائی کو محفوظ بنانے کی کوششوں میں حصہ نہیں لے گا۔ ٹرمپ نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں نمائندگاروں کو بتایا کہ جاپان، چین اور جنوبی کوریا کا زیادہ تر انحصار آبنائے ہرمز سے ترسیل ہونے والے خام تیل پر ہے۔ انہوں نے کہا انہیں نہ صرف ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے بلکہ انہیں ہماری مدد کرنی چاہیے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ وہ خواہش مند نہیں ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایک سابق کمانڈر نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ کی درخواست پر آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے جاپانی بحری جہازوں کو بھیجا گیا تو انہیں خطرے کا سامنا ہوگا۔ حسین کنانی مقدم نے پیر کے روز تہران سے ایک آن لائن انٹرویو میں NHK سے گفتگو کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جاپان اور کچھ دوسرے ممالک توانائی کی ترسیل کے اہم راستے میں محفوظ جہاز رانی کو یقینی بنانے کے لیے بحری جہاز بھیجیں گے۔ سابق کمانڈر نے خبردار کیا کہ ایران نے سمندری تہہ پر بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں جنہیں ریموٹ کنٹرول سے اڑایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارودی سرنگوں کی صفائی در حقیقت قابل عمل نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر جاپان میں امریکی اڈوں کو ایران پر حملوں کے لیے استعمال کیا گیا تو وہ بھی اہداف بن جائیں گے۔ انہوں نے جاپان پر زور دیا کہ وہ امریکی فورسز کو مدد فراہم کرنے سمیت اس جنگ میں ملوث نہ ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسپین اور جرمنی نے کہا ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ سابق کمانڈر نے کہا کہ جب تک جاپان امریکی کارروائی کی حمایت نہیں کرتا، جاپانی تجارتی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاپانی بحری جہازوں کی جانب سے گزرنے کی درخواست کیے جانے کی صورت میں اس کی جانچ کی جائے گی اور اجازت دی جائے گی، کیونکہ ایران جاپان کے ساتھ جنگ میں نہیں ہے۔ خام تیل کے مستقبل کی قیمتوں کا معیاری اشاریہ WTI مسلسل بلند ہے کیونکہ آبنائے ہرمز مؤثر طور پر بند ہے۔ مستقبل کے WTI سودوں کی قیمت پیر کے روز ایک موقع پر $92 فی بیرل کی حد تک گر گئی۔ یہ اس وقت ہوا جب امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے CNBC کو بتایا کہ ایرانی ٹینکروں کو آبنائی سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست کے جواب میں دیگر ممالک کی جانب سے جنگی بحری جہاز روانہ کرنے کے بارے میں شبہات موجود ہیں۔ مذکورہ اشاریہ بعد میں دوبارہ بڑھ کر $93 اور $95 فی بیرل کے درمیان رہا۔ دریاسنا بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے اعلیٰ انتظامی ڈائریکٹر فاتح بیرول کا کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ذخائر سے مزید خام تیل نکالا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی بہت باقی ہے۔ انہوں نے کہا یہ صورتحال مزید کچھ زیادہ عرصے جاری رہنے کی صورت میں بھی ہمیں تیار رہنا ہوگا، یہاں تک کہ آبنائے کل دوبارہ کھل جانے کی صورت میں بھی IEA کا تخمینہ ہے کہ توانائی کی عالمی تجارت کی بحالی میں وقت لگے گا۔ IEA نے رکن ممالک کے معاہدے کے بعد پیر کے روز سے ذخائر سے ریکارڈ 40 کروڑ بیرل تیل جاری کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بڑی جاپانی کنٹینر شپ کمپنی نے 24 مارچ سے کرایوں میں ہنگامی ایندھن سرچارج لگانے کا اعلان کیا ہے۔
یہ اقدام خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے درمیان سامنے آیا ہے۔ اوشن نیٹ ورک ایکسپریس کے پاس تقریباً 260 کنٹینر بحری جہاز ہیں۔ کمپنی کو 3 جاپانی شپنگ کمپنیاں NYK لائن، متسوئی OSK لائنز اور کاواساکی کیسن کائشا مشترکہ طور پر فنڈز فراہم کرتی ہیں۔ کمپنی کے مطابق سرچارج $80 سے $210 کے درمیان فی TEU یا معیاری 20 فٹ کنٹینر تک ہوگا۔ کرائے کا انحصار کارگو اور شپنگ فاصلے پر ہوگا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور سرچارج ایک ہنگامی اقدام ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس اقدام کی مدت غیر یقینی ہے کیونکہ اس کا انحصار ایران کی صورتحال پر ہے۔ سرچارج لگانے کا مطلب ہے کارگو مالکان کے لیے شپنگ کی لاگت بڑھ جائے گی جو بہت سی مختلف اشیاء کی قیمتوں کو بڑھا سکتی ہے۔ جاپان میں محققین نے جاپانی خلائی تحقیقی مشن ہیابوسا 2 کے ذریعے سیارچے ریوگو سے لائے نمونوں میں DNA اور RNA بنانے والے 5 نیوکلیو بیسز پائے جانے کی نشاندہی کی ہے۔ جاپان ایجنسی برائے میرین ارتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیمز ٹیک اور دیگر اداروں کے سائنسدانوں نے تقریباً 20 ملی گرام نمونوں سے نکالے گئے نامیاتی مادے کا تجزیہ کیا ہے۔ انہوں نے ان نمونوں میں 5 نیوکلیو بیسز کا پتہ چلایا ہے۔ ناسا کے ایک اور تحقیقی مشن میں ایک دوسرے سیارچے سے زمین پر واپس لائے گئے مواد میں بھی یہی نیوکلیو بیسز پائے گئے تھے۔ زندگی کے بلو پرنٹس کے طور پر کام کرنے والے نیوکلیو بیسز DNA اور RNA میں جینیاتی ہدایات کو ذخیرہ اور منتقل کرتے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ 2 الگ الگ سیارچوں سے ہونے والی اس دریافت سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے یہ بنیادی بلڈنگ بلاکس پورے نظام شمسی میں پھیلے۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے خصوصی سیکریٹری راجیش کمار سنہا نے بتایا ہے کہ خلیج کے خطے میں سبھی بھارتی ملاح اور جہاز محفوظ ہیں۔ جناب سنہا نے یہ بات نئی دلی میں مغربی ایشیا کے تازہ ترین حالات و واقعات پر بین وزارتی بیان دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ 161 بھارتی ملاحوں کو وطن واپس بھیجا گیا ہے۔ جناب سنہا نے یہ بات بھی خاص طور پر بتائی کہ LPG کا دوسرا کیریئر نندا دیوی گجرات میں کاندلا پہنچ گیا ہے۔ یہ جہاز آج آدھی رات تقریباً 2:30 بجے پہنچا تھا اور اب LPG کیریئرز شیوالک اور نندا دیوی دونوں جہازوں سے مال اتارا جا رہا ہے۔ مغربی ایشیا میں پچھلے کچھ گھنٹوں کے دوران جنگ میں کافی تیزی آ گئی ہے۔ اسرائیل کے فوجی افسران نے ایران کے کمان ڈھانچے پر ایک بڑے حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی اتحاد کی تشکیل کے لیے کہا ہے جہاں سے تیل کی آمد میں شدید رکاوٹ آئی ہے۔ پینٹاگن نے دعویٰ کیا ہے کہ ہزاروں حملوں کی وجہ سے ایران کے حملے کی صلاحیت میں کافی کمی آئی تھی، لیکن آج لگاتار میزائل حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے اپنی کارروائی کی صلاحیت بحال کر لی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ پورے مغربی ایشیا میں کشیدگی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ لبنان میں اسرائیل کی فوجی سرگرمی میں شدت آ گئی ہے۔ ایران میں افسران مبینہ طور پر قیادت کے نقصان کے باوجود دفاعی نوعیت اختیار کیے ہوئے ہیں اور اسرائیل کی جانب لگاتار میزائل داغ رہے ہیں۔ ان کی جانب سے وارننگ دی جا رہی ہے کہ کوئی بھی ملک جو امریکی فوجی کارروائی میں اس کی مدد کرے گا اسے جائز نشانہ سمجھا جائے گا۔ پورے خلیج خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ دوحہ میں فضا میں ہتھیاروں کے دھماکے سنے گئے جبکہ فجیرہ کے مشرق میں کویت کے پرچم بردار کمرشل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے جہاز رانی کے اہم راستے کی حفاظت کے بارے میں خدشات پیدا ہو گئے۔ اسی دوران سفارتی کوششیں جاری ہیں اور شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان اپنے بین الاقوامی ہم منصبوں کے ساتھ فوری بات چیت کر رہے ہیں، جس کے دوران وہ اس بات کو دہراتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے اپنے دفاع کے حقوق پر زور دے رہے ہیں کہ اس کے علاقے کو خطے میں پھیلتی ہوئی جنگ میں مزید نہ گھسیٹا جائے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کیٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سیکیورٹی سربراہ علی لاریجانی کل رات ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے۔ البتہ ایران کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی اظہار خیال نہیں کیا گیا ہے۔ علی لاریجانی ایران کی سپریم قومی سلامتی کونسل SNSC کے ایک بااثر سیکریٹری تھے۔ اس عہدے پر ان کا تقرر اگست 2025 میں کیا گیا تھا۔ کونسل میں ان کا یہ تقرر ایران کے روحانی پیشوا مرحوم آیت اللہ علی خامنائی کے نمائندے کے طور پر کیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس نے وسطی تہران میں ایک حملے میں
بسیج نیم فوجی دستے کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو بھی ہلاک کر دیا۔ امریکہ کے انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز کے سربراہ جو کینٹ نے ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے معاملے پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھے ایک خط میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکہ کو مستقبل قریب میں کوئی خطرہ نہیں ہے اور امریکی حکومت نے اسرائیل کے دباؤ میں ایران کے خلاف جنگ شروع کی ہے۔ اس دوران وائٹ ہاؤس نے اس خط پر اب تک کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے مضبوط باہمی تعاون پر مبنی اور غیر امتیازی حکمت عملیوں کی ضرورت پر زور دیا ہے جو ایٹمی عدم پھیلاؤ کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ تمام ریاستوں کے پرامن تکنیکی ترقی کے حق کا تحفظ بھی کریں گے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے ایٹمی عدم پھیلاؤ کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ غیر ریاستی عناصر کی جانب سے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے ممکنہ حصول اور استعمال سے قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے جو بین الاقوامی امن و سلامتی کو شدید نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے۔ پاکستانی مندوب عثمان جدون نے تصویراتی استحکام برقرار رکھنے اور اسلحے کی دوڑ سے بچنے کے لیے غیر امتیازی معروضی اور معیارات پر مبنی لاہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اقوام متحدہ کی خوراک و زراعت کی تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ عالمی توانائی، کھاد اور خوراک کی منڈیوں میں بڑے پیمانے پر خلل پیدا کر سکتی ہے۔ FAO کے مطابق کشیدگی میں اضافے کے بعد آبنائے ہرمز کے ذریعے ٹینکرز کی آمد و رفت میں نمایاں کمی آئی ہے جس سے بڑی مقدار میں تیل کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے اور توانائی کی عالمی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تنظیم نے کہا کہ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین گزرگاہوں میں سے ایک ہے اور اس میں کسی قسم کی بھی رکاوٹ رسد کے عالمی نظام کے لیے سنگین خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ جنوبی لبنان اور بیروت کے جنوبی مسافاتی علاقوں میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں 3 لبنانی فوجیوں سمیت 14 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی حکام کے مطابق رواں ماہ کی 2 تاریخ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 912 افراد شہید جبکہ 2221 زخمی اور 10 لاکھ سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں۔ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے علاقے المواسی میں اسرائیلی طیاروں کی ایک گاڑی پر حملے کے نتیجے میں ایک بچے سمیت 3 فلسطینی شہید اور 12 زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ غزہ بھر میں فضائی حملوں، توپ خانے کی گولہ باری اور در اندازی کے ذریعے جنگ بندی معاہدے کی جاری اسرائیلی خلاف ورزیوں کا حصہ ہے۔ گزشتہ سال 10 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 673 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں 199 بچے اور 81 خواتین اور 21 عمر رسیدہ افراد شامل ہیں۔ پشاور میں قومی T20 کپ کے پہلے سیمی فائنل میں کراچی وائٹس سیالکوٹ ریجن کو 5 وکٹوں سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ سیالکوٹ ریجن نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 165 رنز بنائے۔ کراچی وائٹس نے مطلوبہ ہدف 51.1 اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران بلوچستان اور سندھ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا، وسطی جنوبی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد میں بھی تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 15 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 17، کراچی 24، پشاور 14، کوئٹہ 13، گلگت 9، مری 4 اور مظفر آباد میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، لیہ، اننت ناگ میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 15، جبکہ پلوامہ، شوپیاں اور بارہمولہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔